اگر دیکھا جائے اوور آل اگر ایک ٹیم 253 کر رہی ہے اور دوسری ٹیم اتنی قریب آ رہی ہے, بٹ اینڈ میں کیا کہیں گے جس طرح اوور آل اگر آپ کو سم اپ کرنا ہو, کیا کی پوائنٹس تھے یا مومنٹس ان دا گیم جہاں انڈیا میچ لے گیا؟ دیکھیں ماڈرن ڈے کرکٹ کی اگر آپ نے کوئی مثال دیکھنی ہے T20 کرکٹ میں تو آج کا میچ دیکھ لیں. اسی طرح 2019 میں جو ایک فائنل ہوا تھا لارڈز میں, جو انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کا میچ تھا, وہ بھی ماڈرن ڈے کرکٹ کو ڈیفائن کرتا تھا. تو میرے خیال میں آج کی جو اوور آل جو پورا میچ تھا اس میں مجھے جو خوشی ہوئی کہ تمام پلیئر مائل سٹون آف دا ٹیم کے لیے کھیل رہے تھے. کسی نے بھی کسی جگہ پہ بھی اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش نہیں کی. سب نے یہ کوشش کی کہ میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ جو بگیسٹ مائل سٹون ہے, جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ ٹیم کا جیتنا ہوتا ہے, یہ آج کا میچ اس کو ڈیفائن کرتا ہے. اس میں سنجو سیمسن کی بیٹنگ دیکھ لیں, 89 رنز کیے 42 بالز پہ, ہی واز آلویز گوئنگ فار دا آفٹر دا رن. اس کے بعد اگر آپ بیتھل کی اننگز دیکھ لیں تو انہوں نے 100 کیا چیز کے اندر 45 بالوں پہ. تو یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ موڈ کیا ہے, لوگ کس لیے کھیل رہے ہیں. اس کے بعد اگر میں انڈیا کی اوور آل بیٹنگ ایفرٹ دیکھوں تو بہت ہی شاندار. اس پچ کے اوپر 250 رنز کا پوسٹ کرنا واز اے اسپیشل ایفرٹ فرام ایوری ون. اس کے بعد پھر جس طرح انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایفرٹ کی ایز اے فیلڈنگ یونٹ, جو کیچز ہولڈ کیے, وہ جو دور والی جو تھرو ہے تقریباً وہ 70 میٹر پلس بنتی ہے, انہوں نے وہ تھرو کی اور ان کو رن آؤٹ کیا. تو یہ اسمال ڈاٹس جو ہے وہ ایفرٹ آپ کی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ جیت میں کام آتی ہے. اس کے بعد اگر آپ بالنگ میں دیکھیں تو جو 18واں اور 19واں اوور بمراہ نے اور اس نے ہاردک نے کیا, اور وہ ایک اسپیشل مجھے اس لیے اچھا لگا کہ اس موقع کے اوپر ان کی جو ایگزیکیوشن آف اسکل تھی وہ بیسکس کے اوپر ہولڈ کر رہی تھی. یارکرز تھے, کسی نے کچھ اور ورائٹی یا کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی. 12 کے 12 بال کی کوشش یہ تھی کہ ہم یارکر ماریں اور وہ کامیاب بھی ہوئے. میرا خیال ہے کہ اگر میں اوور آل دیکھوں اس میں ایک اور چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے آج کے میچ میں, کہ اس گیم کے اندر T20 میں کیوں بار بار اسٹرائک ریٹ کی بات کی جاتی ہے, کیونکہ اٹ میٹرز اے لاٹ, کیونکہ یہ 120 بالوں کا کھیل ہے, اس سے زیادہ بال آپ کو ملتے نہیں ہے لیگل. تو اس میں دیکھیں سیم کرن کے 14 بال پہ 18 رنز میڈ دا ڈفرنس. انہوں نے ایفرٹ پوری کی, لیکن وہ اگر 14 بال کے اوپر کچھ بہتر اسٹرائک ریٹ سے کھیل جاتے تو بیتھل کے لیے اور آسانی ہو جاتی. لیکن کیونکہ وہ ون مین شو لے کے چل رہے تھے, اور سیم کرن کی وہ جو 14 بالوں کی اننگز ہیں اس نے اس پوری کاز کو ڈیمیج کیا. He tried his level best, but overall اگر آپ پورے میچ کو دیکھیں گے تو ان کے 14 بال ڈفرنس کریٹ کر گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل ایک ماڈرن ڈے کرکٹ کا اگر آپ نے میچ دیکھنا ہے کہ دنیا کہاں جا چکی ہے تو آج کا میچ دیکھیں. آپ نے اچھا سم اپ کیا. ویسے اس فارمیٹ میں ونڈو آف اپرچونٹی ایسے میچ میں جب بڑے رن پڑنا بہت چھوٹی ہوتی ہے. آپ کے خیال میں کوئک کہ انگلینڈ کے پاس 2 اپرچونٹیز نظر آئی, مجھے ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی نوٹس کیا. ایک تو جو کیچ ڈراپ ہوا سیمسن کا بروک سے, اور دوسرا جو آپ نے مینشن کیا سیم کرن کے 18-14 پہ. یہ 2 ونڈوز تھی گئی تھی. زیادہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ میچ کا کون سا تھا؟ اگر میں اوور آل دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ سنجو سیمسن جیسے بندے کا کیچ چھوڑنا انیشیلی وہ ان کو کافی ڈینٹ ڈالتا, کیونکہ ان کی بیٹنگ کی وہ ایک دیوار بن کے پچھلا میچ بھی انہوں نے جتوایا, اور پھر جیسے ہی کیچ چھوٹا اگلے ہی بال پہ مڈ وکٹ پہ چھکا مار کر انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا. ادروائز یہ نہیں کہ ان کی بیٹنگ میں اسٹرینتھ نہیں ہے. تو وہ جو اوور آل پورا سیٹ اپ تھا وہ شاید اتنا آسان ہوتا جتنا سنجو سیمسن کی بیٹنگ نے کر. زیادہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ. اچھا, اور جس طرح آپ نے ٹرننگ پوائنٹس کی بات کی, فیلڈنگ پہ بھی آ جاتے ہیں سنا, بیکاز ایک ڈراپ کیچ جو کہ ہیری بروک نے کیا سنجو سیمسن کا, اس کے بعد ان کی طرف سے اگر دیکھا جائے جو ان کا فیلڈنگ ایفرٹ نظر آیا, اکثر پٹیل کا جو نظر آیا, جس طرح سے انہوں نے 2 کیچز کیے اور کنٹریبیوٹ کیا, وہ کتنا بڑا ڈفرنس تھا؟ بہت بڑا ڈفرنس تھا. وہ بھی ایک انگلینڈ کی بیٹنگ کے ٹرننگ پوائنٹس تھے, کیونکہ دونوں وکٹس بڑی امپورٹنٹ تھی. ایک ہیری بروک کی وکٹ تھی جو اکشر پٹیل کا پہلا کیچ تھا بمراہ کی بال پہ, جو سلوور ون بمراہ نے پہلا ہی بال کرا کے جو سلوور ون کرایا. بہت مشکل کیچ ہوتا ہے جب آپ کو واپس بھاگنا پڑتا ہے. بمراہ کی بھی بہت انٹیلیجنٹ آتے ساتھ پہلا بال ہی سلوور ون, اور ہیری بروک کی وکٹ. یہ آپ اوور آل ڈسٹینس دیکھیں, ڈسٹینس کور 24 میٹرز, اور وہ بھی رننگ بیکورڈز. سو بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کیچ. اور یہ دوسرا ول جیکس کا اگر ہم دکھائیں, آئی تھنک یہ وہ دوسرا کیچ ہے باؤنڈری پہ فل جاتے ہوئے, اور اویئرنیس ونس اگین اکشر پٹیل 21 میٹرز ناؤ گوئنگ آن ٹو لیفٹ, اور پھر obviously فیلڈرز وہاں پر موجود تھے. تو یہ دونوں بھی بہت بڑے ٹرننگ پوائنٹس تھے. ہیری بروک کا اپنی جگہ پر, کیونکہ جس طرح جیکب بیتھل اننگز کھیل سکتے ہیں, ہیری بروک اس پچ پہ بالکل ویسے کھیل سکتے تھے. اور اس کے بعد جب ول جیکس جو اس وقت بیسٹ فارم میں اس وقت نظر آئے پورے ورلڈ کپ میں, وہ اور جیکب بیتھل کی آؤٹ اسٹینڈنگ پارٹنرشپ جاری تھی. یہ دوسرا کیچ اس مومنٹ کا ہے. سو وہ پارٹنرشپ توڑنے کے لیے کچھ اسپیشل کرنا تھا. تو انڈیا
جس طرح حفیظ بھائی نے بھی بات کی, دے ریئلی وانٹڈ ٹو ون, بیٹنگ ہو بولنگ ہو یا فیلڈنگ ہو, انہوں نے اپنا آل دیا اور مزہ آیا. آج ایک آؤٹ اسٹینڈنگ لیول آف کرکٹ ہمیں دیکھنے کو ملی, تو بہت مزہ آیا دیکھنے کا اوور آل میچ. سنجو سیمسن کی بات کرتے ہیں, جیسے کہ ابھی حفیظ نے بھی کہا کہ اگر آپ ایسے پلیئر کا جو اس کائنڈ آف فارم میں ہو ڈراپ کرے کیچ تو وہ پھر آپ کو سزا ضرور دے گا. 8 میچز میں 4 کی مین کی باری آئی ہے اس ورلڈ کپ میں. انہوں نے, ہم نے ڈسکس کیا کہ دونوں ہاتھوں سے گریب کیا. ان کی پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں 2-3 باتیں پھر سننے کو ملتی ہیں جس سے آپ مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگاتے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا, اب ہینڈ سیٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم نے جب پچ دیکھی تھی میچ سے پہلے تو ہمیں پتا تھا یہ 250 والی پچ ہے. پھر ہم نے سیلف لیس کھیلا کہ میرے 100 نہیں ہوئے, پہلے بھی 97 کچھ کیے تھے, آج 89 کیا. وی ور لوکنگ اینڈ ٹارگیٹنگ 250 rather than 100s and 50s amongst individuals. لیکن کلیئرٹی تھی ان کو, یعنی پچ کو جو انہوں نے ایسیس کیا اسپاٹ آن کیا. obviously ڈے ان ڈے آؤٹ کھیلتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کریکس کتنے ہیں, ہارڈنس کتنی ہے, کتنا گراس ہے, ویدر کیا ہے. ڈے ان ڈے آؤٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کتنا ٹوٹل ہونا چاہیے, اور انہوں نے جسٹیفائی کیا. آئی تھنک جب آپ ٹوٹل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے آپ کو سیٹ کے دماغ سے نکالتے ہیں, آپ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم چیز کر رہے ہیں 250, تو آپ اپنے مائنڈ کو چینل کر دیتے ہیں کہ ہم سیٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم چیز کر رہے ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ مائنڈ گیم. تو انہوں نے جو کہا اور پھر انہوں نے اس کو چینل کر لیا اپنے مائنڈ کو, اور اسی انداز سے کرکٹ کھیلی انہوں نے. اور جو شارٹ سلیکشن تھی اور جس انداز سے کھیل رہے تھے اس سے وہ انڈوز کر رہے تھے کہ یہ واقعی 250 والی پچ ہے. اور اگین جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی شارٹ جو ہے نا وہ بڑی ایسے لگتے ہیں کہ بہت ایزی کھیل رہے ہیں, یعنی یہ کوئی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, بڑوں کے ساتھ نہیں کھیل رہے. جس طرح کی شارٹس کھیلی جا رہی تھی اور جس طرح اس کی پوزیشن تھی اور پرفیکشن تھی ٹیکنیک کے اعتبار سے, وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی تھی. تو ظاہر ہے جو کہا انہوں نے کر کے دکھایا, کیونکہ ان کو پتا تھا ڈے ان ڈے آؤٹ یہ 250 والی پچ ہے. لوگ جو کہہ رہے تھے انہوں نے ان کو نہیں دیکھا, پار سکور کو نہیں دیکھا, ان کو پتا تھا کہ یہ 250 والی ہے. تو آئی تھنک جو ان کی اسیسمنٹ آف دا پچ تھی وہ اسپاٹ آن تھی. دوسرا میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا فیلڈنگ کے اعتبار سے, بھی ہم نے ڈسکس کیا. آپ یہ دیکھیں ٹیم تب لگتی ہے جب 11 کے 11 اترے ہوتے ہیں, ورنہ 2 بیٹسمین آتے ہیں تو وہ 2 ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں باقی 9 کو. بٹ ٹیم تب لگتی ہے جب 11 کے 11 فیلڈر ہوتے ہیں. تو اس وقت جو 30 to 45 سیکنڈ ہوتے ہیں نا فیلڈرز کے, جب وہ سوئچ آن کرتے ہیں وہ بہت کروشل ہوتے ہیں. ان 35 سیکنڈ کے اندر, 30 to 45 سیکنڈ کے اندر جب بالر بھاگتا ہے, اینٹیسپیشن, ولنگنس, کریج, ٹھیک, اور وہ جو ببل بنایا ہوتا ہے ایک فیلڈر نے, جیسے بھی آپ نے دکھایا کہ 20 میٹر ادھر, 20 میٹر ادھر, 20 میٹر ادھر, اور پیچھے جانا ہے, کس طرح کا گیند آئے گا. تو آپ اپنی امیجنیشن میں آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں آئے گا, یہ میرا ایریا ہے. یہ کہ اگر مڈ وکٹ پہ کھڑا فیلڈر اور مڈ آن پہ کھڑا ہے فیلڈر, تو وہ کہتا ہے 20 میٹر تیرا ادھر کا, 20 میٹر میرا ادھر کا. اگر گیند اوپر جائے گا تو ادھر تک میں جاؤں گا, رائٹ ہینڈ میرا ہے, لیفٹ ہینڈ تیرا ہے. اس کی بھی ایک باقاعدہ ڈرل ہوتی ہے. اس نے جو فیلڈنگ کوچ کو نام مینشن کیا, یہ فیلڈنگ کوچ ایسے نہیں ہوتے ہیں, وہ آپ کو اینگلز کٹنگ کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کب اینگل کو کاٹنا ہے, کتنا گیند اوپر جائے گا تو کیسا اینگل کاٹ کے جانا ہے, اور کتنی اگر فلیٹ جا رہا ہوگا تو آپ کو اینگل نہیں کاٹنا, آپ کو اس طرف بھاگنا ہے تاکہ آپ کو گیند آخر وہاں سے پکڑ سکیں گے آپ. کبھی آپ کو آگے سے پکڑنا ہے, کبھی پیچھے سے پکڑنا ہے. تو ان کی فیلڈنگ کے اندر ایسے لگ رہا تھا کہ ان کی پریپریشن بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی تھی. اینٹیسپیشن, سپورٹ دا بالر, ولنگنس, کریج. پھر اس کے بعد جو ان کا بھاگنا تھا, ایجلٹی تھی, پینتھرز کی طرح گئے, اور جس طریقے سے دونوں فیلڈرز کی کوآرڈینیشن تھی, کیچ پکڑ کے آگے اس کو پاس آن کیا. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہ سارے فیلڈنگ کے باکسز انہوں نے ٹک کیے, جس کی وجہ سے آج اگر انگلینڈ مار کھایا, ٹھیک ہے 2-4 چیزیں تھی, بٹ آئی تھنک انگلینڈ کی جو فیلڈنگ تھی اور انڈیا کی جو فیلڈنگ تھی وہ بیٹر تھی انڈیا کی. ان کی اینٹیسپیشن اور ان کے ساری ایگزیکیوشن میں بیٹنگ دونوں نے بہت اچھی کی. نہیں, بہت بڑا ڈفرنس تھا اور بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے کارنرز کٹ ہوتے ہیں. عمر, بولنگ آج جنرلی این ایکسپینسو ڈے فار دا بولرز, وکٹ بھی ایسی تھی کچھ اس طرح سے, لیکن اگر بات کی جائے ڈفرنس کی بولنگ میں تو وہ جو ڈیتھ میں ہم نے بمراہ اینڈ پانڈیا کی طرف سے پرفارمنس دی ہے. اینڈ بمراہ جب بھی ان کے پاس ان کو بال دی جاتی ہے ایسے کرنچ مومنٹس میں, دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم دیٹ ویو سین ہم ڈو سم تھنگ لائک دس, جب بھی ان کو بال دی جاتی ہے وہ ہمیشہ ڈیلیور کرتے ہیں. واٹ میکس ہم سو اسپیشل ان یور اوپینین؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو سنجو سیمسن کی اگر جتنی ہم تعریف کریں کم ہے, کیونکہ آن دا ادر سائڈ اس کے ساتھ جو ابھیشیک شرما ہے وہ اتنا فارم میں نہیں ہے, لیکن اسٹل وہ جو ٹیم مینجمنٹ ہے وہ ابھیشیک کو لے کے جا رہے ہیں, اس پہ ایک ان کانفیڈنس ہے. اور آن دا ادر سائڈ